وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 29ویں سپارے کا آغاز سورۃ الملک سے ہوتا ہے. یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے. اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہیں. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. اس مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الملک رکھا گیا. اور احادیث مبارکہ میں اس سورہ مبارکہ کی بے شمار فضیلت آئی ہے. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کو مانعہ اور منجیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ جہنم کے اور عذاب قبر سے نجات دلانے والی اور عذاب کے اور انسان کے درمیان مانع ہے، پردہ اور حائل ہونے والی ہے. یہی وجہ ہے کہ مشائخ کا معمول ہے کہ وہ اس سورہ مبارکہ کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں. اس میں انسان کی جو موت و حیات کا فلسفہ ہے اس کو بیان کیا گیا اور فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت و حیات کا فلسفہ اس لیے بنایا، یہ موت و حیات کا نظام اس لیے قائم کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے. چنانچہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ اس بات کو پرکھنے کے لیے اور اس بات کا امتحان لینے کے لیے ہے کہ انسان جس کا سارا وجود اللہ کی نعمتوں کے اندر ڈھکا ہوا ہے وہ اپنے رب کو کس قدر راضی کر کے جاتا ہے، کتنے نیک اعمال کر کے جاتا ہے اور کتنا اپنے رب کے احکامات کی پیروی کرتا ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی قدرتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا، خاص طور پر آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کیا گیا اور کہا کہ انسان کو دعوت فکر دی کہ وہ آسمان میں غور کرے، دیکھے. فرجع البصر ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر، ایک بار نہیں بار بار وہ آسمان کی طرف دیکھے، غور کرے، اللہ کی تخلیق میں کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی نقص تلاش کرنے کی کوشش کرے. قرآن کہتا ہے کہ بار بار اس کی نگاہیں ناکام لوٹیں گی، وہ اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص اور کمی تلاش نہیں کر سکے گا. تو یہ ہمارے رب کی قدرت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی کبریائی کی دلیل ہے. اور پھر اس اللہ کے وجود اور وحدانیت کے تکوینی دلائل بھی اس سورہ مبارکہ میں دیے گئے کہ اس اللہ نے آسمان کی چھت بنائی، ستاروں کی قندیلیں بنائیں، زمین کا فرش بنایا، پانی کے بہتے ہوئے چشمے بنائے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس ایک علیم و خبیر ذات کے وجود کی خبر دے رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو اس کائنات کا سارا نظام چلا رہا ہے. خود بخود یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، اور وہ ذات اس اللہ رب العزت کی ہے جو کائنات کا خالق ہے. اس کے بعد سورہ قلم ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اٹھائی گئی. اس بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ القلم رکھا گیا. اور یہ مکی صورت ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور آپ کے فضائل و مناقب کا تذکرہ ہے. اور اس میں پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی ما انت بنعمت ربک بمجنون،
کہ آپ اپنے رب کی رحمت سے دیوانہ نہیں ہیں، جیسا کہ مشرکین نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں، تو قرآن نے کہا کہ آپ مجنون اور دیوانہ نہیں ہیں۔ دوسرا فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو اللہ نے اخلاق عظیمہ کی دولت عطا کر رکھی ہے، آپ کے ایسے اعلیٰ اخلاق کہ آپ کے جانی دشمن بھی آپ کے ان اعلیٰ اخلاق کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور آپ نے جب سب سے پہلے کلمہ توحید کی دعوت دی تو لوگوں سے پوچھا کہ میں نے زندگی کی 40 بہاریں تمہارے درمیان گزاری، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر ان سب نے بیک زبان کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، اعلیٰ اخلاق والا پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن سراسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی عملی تفسیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اور پھر اس میں مخالفین کی اور مشرکین کی اخلاقی پستی کا بھی تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ایسا شخص جو اخلاقی پستگی کے اوپر ہو، کمینگی اور کج فکری کے اوپر ہو، جو چغل خور ہو، بے وقار ہو، کمینہ ہو، عیب گو ہو، بھلائی سے روکنے والا ہو، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہو، آپ اس کی ہرگز بات نہ مانیے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہا گیا جس کے اندر اس طرح کی بری صفات پائی جاتی تھی۔ اس کے بعد باغ والوں کا تذکرہ ہے۔ یہ اہل عرب میں مشہور تھا کہ یمن کا ایک شخص تھا جس کے اندر یمن کے قریب یہ باغ اس کا تھا، اور وہ اپنی زندگی میں اپنے اس باغ سے فقیروں، غرباء اور مساکین پر بہت زیادہ خرچ کیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے مساکین، غرباء اور فقراء کو اپنی دولت سے محروم رکھنے اور اس کی ساری پیداوار سمیٹ کر اپنے گھر لے جانے کی منصوبہ بندی کی۔ چنانچہ اللہ نے ان کے اس باغ کو تباہ کر دیا اور اس قصہ کو ان سارے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا جو اپنی ثروت اور غنا سے اکیلے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اور ان کا بخل یہ برداشت نہیں کرتا کہ ان کے مال و متاع سے کسی اور کو فائدہ پہنچے۔ چنانچہ یہاں ان باغ والوں کا تذکرہ کر کے اہل ایمان کو ترغیب دی گئی ہے کہ انسان کو جو مال ملتا ہے، جو دولت ملتی ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اور اللہ کی عطا کردہ دولت اور مال میں سے اللہ ہی کے بندوں کے جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، ان کا حق لازمی طور پر نکالنا چاہیے، وہ اس مال میں اضافے اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ حاقہ ثابت ہونے والی، یہ قیامت کو یہاں حاقہ کہا گیا، تو گویا قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور قیامت کا تذکرہ کرتے ہی یہ بتایا کہ قیامت کے دن جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ بڑے فخر سے ہر ایک کو دکھاتے پھریں گے اور کہیں گے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھیے یہ ہمارا نامہ اعمال ہے، یہ ہماری زندگی کی فائل ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ اور اس کے مقابلے میں جو بدکار ہوں گے جن کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا
کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، جن کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اس تمنا اور آرزو کا اظہار کریں گے، اے کاش ہمیں یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، ہمیں معلوم ہی نہ پڑتا ہمارا حساب و کتاب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ افسوس کا اظہار کریں گے، غم اور دکھ کا اظہار کریں گے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ وہ اپنا نامہ اعمال دیکھ کر دھنگ رہ جائیں گے اور کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہماری زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹی برائی تک کو کا احاطہ کیا ہے، وہ سب کچھ اس میں موجود ہے، کسی چیز کو بھی درج کرنے سے نہیں چھوڑا۔ تو یہ قیامت میں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ المعارج ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کا مذاق اڑانے والوں کی مذمت کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور فرمایا کہ ہم دنیا میں یا آخرت میں جلد ان سے نمٹ لیں گے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں قیامت کی منظر کشی کی گئی اور کہا کہ قیامت کے دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ رنگین روئی کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، اور کوئی دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب کسی کو نہیں پوچھے گا، بلکہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑا کر بھاگیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں مصلین الا المصلین، نمازیوں کی صفات بیان کی، الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، یعنی یہ جو نمازی ہیں، ایک تو ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ یہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور سوال کرنے والوں کو محروم نہیں کرتے، سب کو ان کا حق ادا کرتے ہیں، نماز کے ذریعے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ حساب و کتاب اور جزا کے دن یعنی قیامت کی تصدیق کرتے ہیں، ایسی تصدیق کہ جس میں شک و شبے کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ وہ عبادت اور اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنے ان اعمال پہ تکیہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کا خوف اور خشیت ان کے دل میں ہوتا ہے۔ وہ زنا اور جنسی غلاظت، بے حیائی اور برائی کی باتوں سے دور بھاگتے ہیں، وہ صرف حلال پر اکتفا کرتے ہیں، حرام سے صرف نظر کرتے ہیں، حرام کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ وہ امانتیں ادا کرتے ہیں، وہ وعدے پورے کرتے ہیں، معاہدے اور ایگریمنٹس کی پاسداری کرتے ہیں، اور وہ حق و عدل کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور نماز کو اپنے وقت میں ادا کرتے ہیں، اس کے آداب اور واجبات کا لحاظ رکھتے ہیں۔ یہ 8 صفات ان مصلین میں اور ان نمازیوں میں پائی جاتی ہیں، اور فرمایا یہی لوگ جنت والے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، اور جنت میں یہ عزت والے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو ان صفات کو اپنے اندر لانے کی ترغیب دی گئی اور کہا گیا کہ اگر وہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں گے تو ان کا ٹھکانہ بھی جنت ہوگا۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی اور کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ استغفار یہ اس لیے کہ اللہ بخشنے والے، مغفرت کرنے والے ہیں۔ 70 سال کا گناہگار بھی ایک مرتبہ صدق دل سے اپنے رب کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے 70 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر استغفار کے فوائد بھی بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا، توبہ اور استغفار کی وجہ سے
آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہاری مدد و نصرت فرمائیں گے مال و دولت کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے لیے باغات پیدا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے نہریں بہا دیں گے۔ یہ دنیا کی ساری نعمتیں استغفار کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس لیے ترغیب دی گئی کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الجن ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں جنات کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ انسانوں کی طرح جنات بھی شرعی احکامات کے مکلف ہیں، چنانچہ جب انہوں نے کائنات کے اندر تبدیلیاں دیکھی کہ اب ان کا آسمانوں پہ کھلے عام آنا جانا بند کر دیا گیا ہے، تو وہ اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھے کہ یہ کائنات کی تبدیلی کہاں سے واقع ہوئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ نخلا کے مقام پر نماز فجر ادا فرمائی، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت وہاں پر آ کر پہنچی۔ انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی تو کائنات میں تبدیلیوں کا راز جان لیا، اور قرآن نے ایسی تاثیر کی کہ وہیں پر وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ نہ صرف یہ کہ مسلمان، بلکہ واپس جا کر باقی جو ان کے جنات تھے ان کو بھی اس بات کی ترغیب دی کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے۔ تو یہاں ان کا تذکرہ کیا اور ساتھ عقیدے کی بات بھی کی، اور کہا کہ ہر قسم کا نفع اور نقصان وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اللہ کی منشا اور مرضی کے بغیر نہ کسی کو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سورہ مزمل، اس میں 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا گیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ پوری رات آپ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اللہ کی عبادت کیا کریں رات کو، لیکن کچھ حصہ، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور مسلمانوں کو اس سورہ مبارکہ میں بھی یہ آپشن دیا گیا کہ رات کو وہ اللہ کی عبادت کرے۔ تہجد کی نماز اب ان کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ استحباب کا درجہ اس کو دے دیا گیا، اور کہا کہ اگر وہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ میں کفار اور مشرکین کی ایذاؤں پر صبر کرنے کی بھی تلقین دی گئی، اور فرمایا گیا کہ آپ صبر کیجیے۔ سورۃ المدثر، یہ مکی صورت ہے، اس میں 56 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس کے آغاز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر کہہ کر مخاطب کیا گیا، اور اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ دیا گیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور کفار کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور ان کی تکلیفوں کے اوپر صبر کریں۔ اور مجرموں اور مخالفوں کو اس سورہ مبارکہ میں وعید سنائی گئی، اور سخت سزا کے بارے میں ان کو پہلے سے کہا گیا کہ اگر انہوں نے اپنی یہ روش ترک نہ کی تو ان کے اوپر اللہ کا سخت عذاب آ سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے۔ سورۃ القیامہ کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ فرمایا گیا، اور پھر نفس لوامہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا، اور انسان کے نفس کے جو ہے وہ 3 قسم کے درجات مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک نفس امارہ جو برے کاموں کی طرف مائل رہتا ہے، دوسرا نفس لوامہ جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرتا رہتا ہے، اور نفس مطمئنہ جو انسان کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے اور برائی سے متنفر کرتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے نفس ہیں۔ ان میں نفس مطمئنہ کی طرف انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمیشہ انسان کو نیکی کی طرف آمادہ کرے اور اس کو برائی سے متنفر کرے۔ اس کے بعد سورہ دہر ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر کا لفظ ہے،
اسی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کو سورہ دہر کہا گیا۔ اس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورۃ الدہر میں اللہ نے کافروں کے لیے جو انجام تیار کر رکھا ہے اس کا تذکرہ فرمایا گیا کہ کافروں کے لیے اللہ نے آخرت میں زنجیریں، توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اہل ایمان اور جو اللہ کے نیک برگزیدہ اور شکر گزار لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے وہ جام تیار کر رکھے ہیں جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ اور شکر گزاروں کی یہاں پر 3 نشانیاں اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ جب وہ کوئی نظر مانتے ہیں تو اس نظر کو وہ پورا کرتے ہیں، اور دوسرا قیامت کے دن سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اور اس دن کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اعمال کرتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کے ان اعمال کا نتیجہ انہیں جنت کی صورت میں دیا جائے گا، جہاں پر نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، اور وہ اللہ کی ان نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ المرسلات ہے۔ سورہ مرسلات یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں 50 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں ان ہواؤں کی قسم اٹھائی گئی جو نرم نرم چلتی ہیں، والمرسلات عرفا۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المرسلات رکھا گیا۔ اس سورت میں 5 قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے، یعنی قیامت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مشرکین قیامت کے اوپر بلیو نہیں کرتے تھے، اعتقاد اور یقین نہیں رکھتے تھے۔ قرآن نے بے شمار مقامات پر قیامت کا ان کو یقین دلایا اور اس کے لیے بے شمار دلائل بیان فرمائے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی قیامت کے وقوع کے دلائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت ضرور بضرور واقع ہو کر رہے گی، اور یہ اس رب کے انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا۔ اب اس دنیا کی مشقت کا کوئی بدلہ اور نتیجہ نہ نکلے، یہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے اس کا صلہ، بدلہ اور نتیجہ نکالنے کے لیے قیامت کا دن مقرر کیا گیا ہے، جس میں نیک لوگوں کو جنت ملے گی اور جو برے لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور بار بار اس سورہ مبارکہ میں قیامت کو جھٹلانے والوں کی قباحت اور شناعت کو بیان کیا گیا، اور کہا گیا ویل للمکذبین، جو قیامت کو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہو کہ وہ اتنی واضح اور اتنی روشن دلائل کے باوجود قیامت کے اوپر یقین نہیں رکھتے اور قیامت کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، ورسول الله وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔